عمران خان کا جو مقصد تھا، عمران خان کی جو سوچ تھی، عمران خان جس طرح پاکستان کو بنانا چاہ رہے تھے، ناظرین عمران خان اس میں مکمل ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ عمران خان کی سوچ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ عمران خان محنت نہیں کر رہے، نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہ ان کو غلط مشورے دیتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ایک حقیقی اسلامی ریاست بن سکے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، بسنت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ بسنت ایک ایسی تہوار ہے جو بہار کے موسم سے پہلے منائی جاتی ہے۔ یہ ایک مکمل ہندوانہ تہوار ہے۔ اس کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی مسلمان اس تہوار کو منانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ اس دور کی بات ہے جب پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی۔ وہ نہایت ظالمانہ طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کو، مسلمانوں کے کاروباروں کو، کھیتی باڑی کو تباہ کرنے میں مشغول تھے، لیکن ایک ایسی ریاست بھی تھی جہاں پر مسلمانوں کی مکمل اجارہ داری تھی۔ وہاں پر ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی، تمام مذاہب کے لوگ انتہائی امن اور شادمانی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس ریاست میں ہندوؤں کی کثیر تعداد آباد تھی، جس میں ایک لڑکا حقیقت رائے کے نام سے بھی موجود تھا۔ یہ لڑکا انتہائی لڑاکو، بد مزاج اور بدتمیز تھا۔ یہ مسلمانوں کو ان کے علاقے میں دھمکی دیا کرتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں سکھوں کو بلاؤں گا اور وہ تمہاری تکا بوٹی کر دیں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس کی ایک مسلمان طالب علم کے ساتھ بحث ہوئی۔ جب اس کے پاس دلائل نہیں رہے تو اس دوران اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان مبارکہ میں گستاخی کی۔ بات قاضی تک پہنچی۔ جب قاضی نے اس کو بلایا اور اس بات کی تحقیق کی تو اس نے اقرار کیا۔ قاضی نے اس سے کہا کہ تم معذرت کرو اور توبہ کرو کہ تم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے، لیکن لڑکے نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے اور میں کبھی بھی اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لڑکے کی اس حرکت کی وجہ سے اسے سزائے موت دی گئی۔ ناظرین، مسلمانوں کے دور حکومت میں تو کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ اس دن کو تہوار منائے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو ہندوؤں نے اس دن اس لڑکے کی بہادری اور اس کی شجاعت کو نمایاں کرنے کے لیے یہ دن بطور تہوار منانا شروع کر دیا۔ اور ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام تفصیلات ہندوؤں کی اپنی کتب میں موجود ہے۔ یہ تو ایک تاریخی پس منظر تھا۔ ایک دوسرا پس منظر بھی ایسے لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تہوار پہلے ہی منایا جاتا تھا اور اس کو اس واقعے کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اسلام سے خوش نہ ہوئے۔ ناظرین، گزشتہ حکومت کے ساتھ ہمارا جو بھی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا ایک بہترین کام یہ تھا کہ انہوں نے پنجاب بھر میں بسنت منانے پر کڑی پابندی لگائی تھی۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اس دن سب سے زیادہ اموات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ڈور کا گلے پر پھر جانا، روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی کی ٹکر لگ جانا، ایسے ہی چھتوں سے گرنا، اس دوران لڑائی جھگڑے، فائرنگ اور بےہودگی کے بے تحاشا مناظر سامنے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بعض لوگ سوتی ڈور کی جگہ دھاتی ڈور کا استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ دھاتی ڈور کسی بجلی کے مین لائن کے ساتھ لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کافی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کل ہی کی خبر ہے، اس کی وجہ سے 2 جانیں چلی گئی کہ ایک پتنگ جس کے ساتھ دھاتی ڈور لگی ہوئی تھی وہ ہائی وولٹیج تاروں کے ساتھ ٹکرائی، جس کے نتیجے میں 3 بچوں کو کرنٹ لگا۔ 2 موقع پر جان بحق ہو گئے اور ایک بچی کو شدید زخمی حالت میں فوراً اسپتال منتقل کیا گیا۔ ناظرین، افسوس کرنے والی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ ہم بسنت سے پابندی ہٹانے والے ہیں۔ اس اعلان کے بعد شدید رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن موصوف نے بڑی عجیب بات کی اور اس کے حق میں دلائل دیتے ہوئے ایک بڑی ہی مضحکہ خیز بات کی۔ رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں میں بہت زیادہ اموات ہوتی ہے اور اس کے پیش نظر گزشتہ حکومت نے اس پر پابندی لگائی تھی، تو موصوف نے نہایت ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شرمی سے جواب دیا کہ بھائی، مجھے یہ بتایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی تو بہت سارے لوگ زخمی ہوتے ہیں، تو کیا ہم عید الاضحیٰ کے تہوار پر بھی پابندی لگائے؟ یہاں سے اس شخص کی جہالت کا اندازہ لگائے۔ اس کو اتنا علم نہیں کہ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا دینی تہوار ہے اور اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک شخص جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ عید الاضحیٰ دینی مسئلہ ہے اور دوسری طرف جو بسنت ہے وہ کوئی دینی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے اگر حقائق کو دیکھا جائے تو کوئی اس کے منانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک ایسی حکومت کی طرف سے اور ایسی حکومت کے نمائندے کی طرف سے آیا ہے جو خود کو مدینہ کی ریاست باور کرانے سے تھکتے نہیں۔
بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے جس میں ایک ایسے تہوار کو منانے کی حکومتی سطح پر تیاری کی جاتی ہے جس میں لوگوں کی جانیں جاتی ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اس حکومت کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو فوراً پارٹی سے علیحدہ کیا جائے، اور ہماری حکومت سے استدعا ہے کہ بسنت پر فوری پابندی لگائی جائے، اس سے پہلے کہ لوگ اٹھے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔